سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ بیٹا۔ بھی جاتا ہے کبھی حج کے سفر پر تو اس کو بڑے پیار سے تکتی واہ بھائی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ لوگ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز نکالیے، زبان کو حرکت دیجیے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ آنکھیں دیدار مدینہ کو ترستی ہے، یہ دوبارہ نشاد مدارس کیوں نہیں ہے، لا کالجز کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ قرآن ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، یہ فکر ہوگی تو اللہ ہم سے کام لیں گے۔ جن کے اندر یہ فکر تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں نابینا ہو گئے بچپن میں، والدہ رو رہی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ دین کی خدمت کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرے گا، یہ تو بینائی ہی چلی گئی۔ روتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، ایک قرآن تھی، ایک تکلیف تھی، ایک شوق تھا کہ میرا بیٹا دین کا داعی بنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا میں پھیلائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا اور فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے، تمہاری دعا کی وجہ سے، تمہارے آہوزاری کی وجہ سے، آہ سحرگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی گئی۔ تو ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ ایک تو اللہ کے یہاں انتخاب ہوتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، سلیکشن والا ایک انداز ہے۔ ایک جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے راہ دکھلائی جاتی ہے۔ تین چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جس پر ایکسٹرا ملتا ہے، مزید ملتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار محسنین، ہم انہیں مزید عطا کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کریں گے نعمتوں پر تو مزید ملے گا۔ اولاد عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ کیا، اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر کریں، اسے دین پر لگائیں۔ کیا ہماری انبیاء کی فکریں کیا ہے، ہماری فکریں کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حالت کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ما تأکلون من، تقریر پیش کرنے کے لیے اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں۔ خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلکی جھگڑے، خدا کے واسطے اب ختم کر دو مسلکی جھگڑے، ہماری قوم کا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ہماری قوم کا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ وہ شیبہ ہو کہ عتبہ ابو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں، وہ شیبہ ہو کہ عتبہ ابو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں، بڑا ہی پرکشش اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ میں حضرت مفتی ضیاء الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے، اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظم اجلاس کو اگر انعام مل گیا سمجھ لو جلسہ کامیاب۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله العظيم. واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس ایک بچے کے تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. اختصار کے ساتھ انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مقدس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، احادیث میں اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ چیزیں ہوگی تو ہم ناکام نہیں ہو سکتے. یعنی یا تو یہ چیز ہوگی یا ناکامی ہوگی، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو ایسا نہیں ہو سکتا. لا یجتمع الشقاء مع القرآن، قرآن ہو، شقاوت بھی ہو، فیلئر بھی ہو، ناکامی بھی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. لا یجتمع الشقاء مع بر الوالدین، والدین کی فرما برداری بھی ہم کریں، انہیں راضی بھی کریں، ان کی خدمت بھی کریں اور ناکام بھی ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. والدین کے اگر ہم فرما بردار ہیں، خدمت گزار ہیں، انہیں ہم نے راضی کر لیا تو کامیابی ہمارا قدم چومے گی. تقوی اگر ہماری زندگی میں ہے، ہمارے اندر تقوی کی صفت ہے، لا یجتمع الشقاء مع التقوی، تقوی کے ساتھ ناکامی نہیں ہو سکتی. ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، اس کے ساتھ ناکامی نہیں آ سکتی. دعا کے ساتھ ناکامی نہیں آ سکتی. تو آئیے چند باتیں ان 5 چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز، لا یجتمع الشقاء مع التقوی، تقوی کے ساتھ شقاوت جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے اندر تقوی کی صفت ہے، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن میں، احادیث میں جا بجا جس کا مطالبہ کیا گیا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں جس کا تذکرہ ہے، اگر تقوی ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ شقی جائے گا. بچے گا کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو متقی اور پرہیزگار ہے. دوسری آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بہترین انجام، سکسیس، کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. اس میں اشارہ یہ ہے مَن لَمْ تَكُنْ لَهُ بِدَایَةٌ مُحْرِقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِہَایَةٌ مُشْرِقَةٌ. اگر ابتدا میں تکلیفیں نہیں ہے، جلنا نہیں ہے، پریشانیاں نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، سیکریفائزز نہیں ہے تو انجام خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے. اگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، روشن مستقبل چاہتے ہیں، منزل مراد تک رسائی چاہتے ہیں تو ابتدا میں تکلیفیں ہیں. یہاں اشارہ ہے متقیوں کے لیے بہترین انجام ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابتدا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مستقبل ہمارا روشن ہوگا، انجام ہمارا بہتر ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا مزاج کیا ہے. ہم ابتدا میں دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، یہ مکتب میں جا رہا ہے، یہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں، ان کا کیا روشن مستقبل ہے. ہم بچے کو مسجد میں ڈال دیں گے، مکتب پڑھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا اس کا فیوچر ہوگا. البدایۃ لیست ہی القصہ، بگننگز آر ناٹ دا اسٹوری. ابتدا یہ قصہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا ہے آگے اس کا مستقبل کیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک وقت وہ ہے، شیرخوار بچے ہیں،
صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کیا گیا، کمزوری کا عالم ہے۔ کسے پتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک وقت آئے گا کلیم اللہ بنیں گے، چھٹے آسمان پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کا تذکرہ قرآن میں صرف واحد خاتون ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، واحد خاتون، صرف ایک خاتون ہے جن کا نام لے کر کے قرآن میں تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ دعا کی کہ اے میرے رب، یہ دن آنے سے پہلے کاش میں بھولی بسری کوئی داستان ہو جاتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میرا نام ہی کوئی نہ لیتا، میرے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہ کرتا، یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیسے الزامات لگائیں گے۔ ان کی یہ حالت ہے، یہ سوچ رہی ہیں، ابتدا یہ ہے۔ لیکن رب کو کیا منظور تھا؟ رب کی شان یہ ہے کہ رب کو انہیں اپنی نشانی بنانا تھا۔ یہ خاتون ہے، اللہ نے اپنی نشانی بنایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پہ ولادت ہوئی، اور رب کو یہ پسند نہیں ہے کوئی مومن۔ آج کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن کا لوگ شکار ہے۔ ایک بڑی اکثریت جو سوسائڈ کر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے، کیوں؟ ڈپریشن کی وجہ سے۔ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پینک ہو رہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ قرآن ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ایک مومن کے پاس قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں غور کرے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے پاس طاقوں میں سجا کر کے قرآن رکھا، اسے اٹھا کر کے دیکھے، قرآن جا بجا کہتا ہے کہ غم نہ کرو۔ حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، غم نہ کرو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، جا بجا یہ کہا گیا۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ٹینشن میں ڈال دے، غم میں ڈال دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تنہا رہتے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی محفل نہیں، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے؟ فرمایا کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے پاس ہے، میں کیسے ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے وحشت کا شکار ہو سکتا ہوں؟ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھ لیں قربانی کے ایام ابھی ختم ہوئے، کیا مقصد ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارے دل کا تقوی۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی ہا ہونا، یہاں ہوتا ہے۔ یہی چیز دیکھی جائے گی۔ آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف، کل کو کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں کیا راز لے کر کے گئے، کس کو بسایا ہے، کس سے دل لگایا ہے، کس سے محبت کی ہے۔ یوم تبلی السرائر، راز فاش کر دیے جائیں گے، کھولے جائیں گے۔ قبول کیا کیا جائے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، پاکیزہ دل لے کر کے۔ یہ دل اگر پاک ہے، اس دل میں اگر اچھے جذبات ہیں، دین کی خدمت کے جذبات ہیں، اگر ہم یہ چاہتے، دل کرتا ہے میری قوم پیچھے کیوں جا رہی، تعلیمی میدان میں پیچھے کیوں ہے، ہمارے پاس بہترین کالجز کیوں نہیں ہے، بہترین مدارس کیوں نہیں ہے، لا کالجز کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ کڑن ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، یہ فکر ہوگی تو اللہ ہم سے کام لیں گے۔ جن کے اندر یہ فکر تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتدا میں نابینا ہو گئے بچپن میں، والدہ رو رہی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ دین کی خدمت کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرے گا، یہ تو بینائی ہی چلی گئی۔ روتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، ایک قرآن تھی، ایک تکلیف تھی، ایک شوق تھا کہ میرا بیٹا دین کا داعی بنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دنیا میں پھیلائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا اور فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے، تمہاری دعا کی وجہ سے، تمہارے آہوزاری کی وجہ سے، آہ سحرگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی گئی۔ تو ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ جذبات ہے۔ ایک تو اللہ کے یہاں انتخاب ہوتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب،
اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. سلیکشن والا ایک انداز ہے. ایک جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے راہ دکھلائی جاتی ہے. 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جس پر ایکسٹرا ملتا ہے، مزید ملتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار محسنین، ہم انہیں مزید عطا کریں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کریں گے نعمتوں پر تو مزید ملے گا. اولاد عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ کیا؟ اس کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر کریں، اسے دین پر لگائیں. کیا ہماری انبیاء کی فکریں کیا ہے؟ ہماری فکریں کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حالت کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ما تأکلون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہارا کھیت، تمہاری جائیداد، تمہاری دکان، پراپرٹی، اس کی فکر ہے کتنا بنا لیں، کتنا کما لیں، بچوں کے لیے کتنا چھوڑ جائیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فکر کیا ہے؟ میرے بعد کس کی ہے؟ یعنی انبیاء اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں ایک سلسلہ ہے نبیوں کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بعد جہاں خاندان میں نبی چلے آ رہے ہیں، انہیں اپنی نسل کے حوالے سے فکر ہے. ہم مطمئن بیٹھے ہیں، فتنوں کے دور میں ہے، ارتداد کی لہر چل رہی. کبھی ہم نے بھی دعا کی، کبھی ہم نے بھی اس انداز سے کہا اپنی اولاد کو جمع کر کے بٹھا کر کے، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. تمہاری زندگی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہو. صرف لیس آخر العمر، صرف آخری عمر نہیں، صرف بڑھاپا نہیں، میری پوری زندگی، میری جوانی، میری صحت، میری فکر، میرے خیالات، ساری چیزیں. مسجد میں بھی میں اللہ کے لیے ایسا لگے مسلمان ہوں، باہر دکان پہ، کھیت میں بھی نظر آئے میں مسلمان ہوں. ایسا نہ ہو کھیت میں جا کر کے میڑ کاٹنے لگ جاؤں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، جس نے ایک بالشت بھی، ایک ٹکڑا بھی، معمولی زمین بھی کسی کی ہڑپ لی، میڑ کاٹ لی، کسی کا حصہ مار لیا، قیامت میں 7 زمینوں میں اسے دھسایا جائے گا. ہماری فکریں کیا ہے؟ اپنے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے. ایک ڈاکٹر اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، ایک لائر اپنے بیٹے کو لائر بنانا چاہتا ہے. ہماری کیا فکر ہے؟ کیا ہمیں یہ فکر ہے ہمارا بیٹا ایسے حافظ قرآن بنے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کتنے ایسے علماء ہیں، ہمارے مقرر خصوصی مولانا توحید عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، کتنے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے. مدرسے بھی چل رہے ہیں، اسکول کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کام اللہ لے رہا ہے. ابھی حال میں 1 سال تقریباً ہو گئے، ایک مولانا صاحب کا انتقال ہوا، مولانا غلام بستانوی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام بھی سنا کہ نہیں. ہزاروں اسکول، لاء کالجز چلا رہے ہیں، انجینئرنگ کالجز چلا رہے ہیں، کتنے مدرسے ہیں، اسکول، کتنا کام انہوں نے کیا ہے. تو اس مدرسے سے نکلنے والے حفاظ علماء کرام سے اللہ کتنا کام لے رہا. اگر ہمارا دل ٹھیک ہے، نیتیں ٹھیک ہیں، نیتیں صالح ہیں، خالص ہیں، تو اللہ کام لے گا. قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا گیا، باغ والوں کا تذکرہ کیا گیا. 29ویں پارے میں آپ پڑھیے، تفسیر پڑھیے. اب تو الحمدللہ دیہاتوں میں بھی ایسے ائمہ میسر ہیں، جمعے میں خطاب بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ہیں. ورنہ دیہاتوں میں کہاں یہ چیزیں، ایسے ائمہ، ایسے علماء کہاں میسر؟ تو ان کی قدر کرنا چاہیے. یہ جو مساجد میں مکاتب چل رہے ہیں، آپ کے پاس جو ایسے علماء ہیں، دیہاتوں میں بھی مفتیان کرام ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. جس نعمت کی قدر کریں گے اللہ مزید عطا کرے گا. تو اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. باغ والوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کی نیتوں میں کھوٹ آ گیا. پہلے باپ دادا جاتے تھے، فصل جب تیار ہوتی تھی، پھل پکتا تھا تو غریبوں کا بھی حصہ لگاتے تھے. نئی نسل آئی، اس نے کہا کہ ہم تو ان کا حصہ نہیں لگائیں گے، اور ایسے صبح اتنی جلدی جائیں گے کوئی مسکین پہنچنے نہ پائے.
پہنچے تو ایسا لگا، کہتے ہیں ایسا لگتا راستہ ہی بھٹک گئے. فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. نہیں، تمہاری قسمت ہی پھوٹ گئی، راستہ نہیں بھولے ہو، ٹھیک جگہ پر پہنچے ہو، لیکن تمہاری نیت خراب ہو گئی تھی. نیت کے بگاڑ کی وجہ سے تمہارا باغ چٹیل میدان کی طرح ہو گیا، جل کر کے راکھ ہو چکا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگر اللہ دیکھے گا تمہارے دل میں خیر ہے تو اللہ بہت بہتر دے گا، بہت کچھ عطا کرے گا. تو اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہے، اچھی صفات ہیں. آج مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ اپنی تکلیف سے پریشان نہیں، دوسروں کی خوشیاں ان سے دیکھی نہیں جاتی، دوسروں کی خوشی سے زیادہ پریشان. کسی کبڑے سے پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں ٹھیک کر دیا جائے یا ساری دنیا کو تمہاری طرح عیبدار کبڑا بنا دیا جائے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں ساری دنیا کو میری طرح عیبدار بنا دیا جائے، کبڑا بنا. آج ہماری یہ حالت، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، وراثت ہم ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے ہیں. قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن کا حکم جیسے نماز قائم کرنے کے لیے ہے، قرآن وراثت کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیویوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی ایک خاص مقام پہ حصہ مل جاتا ہے. نماز قائم کر لیتے ہیں، مسجد میں لگتا ہے مومن ہے، باہر یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہم مسلمان نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں دل اپنا ٹھیک کرنا. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کر کے گئے تھے، اللہ نے ساری انسانیت کا امام بنا دیا. ہمارے دل میں وہ صفات ہیں، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. اگر ہمارے اندر صبر کی صفات ہے، یقین کی صفات ہے، تقویٰ کی صفات ہے تو ہمیں دنیا کی امامت ملے گی، ہم دنیا کو لیڈ اور فیڈ کریں گے، ورنہ بے گھر بنے رہیں گے، بھکاری بنے رہیں گے، اور یہی حالت رہے گی. دوسری چیز، لا یجتمع الشقاء مع القرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ شقی بن جائیں، یہ تو رفعتیں عطا کرنے کے لیے ہے، سربلندی عطا کرنے کے لیے ہے، یہ شقاوت کے لیے تھوڑی آیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت و عظمتوں کے تاج عطا کرتا ہے، سربلندی کا مقام عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جو اس کا حق ادا نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ انہیں پستی کے غار میں پھینک دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم برزمی افگندئی در بغلداری کتاب زندئی. خار از محجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑ کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. جو قرآن میں کہا گیا رسول شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن وغیرہ پہ کچھ ایسے چھوٹے سے گھر بنے رہتے، اس پہ لکھا رہتا ہے ابینڈنڈ، چھوڑ دیے گئے. وہ ہے اب بھی، لیکن یوٹیلائز نہیں، یوز نہیں کیا جاتا، چھوڑ دیا گیا. ایسے قرآن اب بھی ہمارے گھروں میں ہے، طاقوں میں ہم نے سجا کے رکھا ہے، لیکن وہ ابینڈنڈ کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا. ہجرت بھی اسی سے آتا، سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے. رسول شکایت کریں گے، شاکین شکایت کرتے ہوئے، ندا لگاتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا. اے میرے رب، آپ کے کلام کو چھوڑ دیا. اس سے پیارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے زیادہ بلیغ اور فصیح کوئی کلام نہیں ہو سکتا. یہ کوئی انسان کا کلام نہیں. اس سے زیادہ تاثیر کسی چیز میں نہیں ہے. سب سے زیادہ تاثیر والا قرآن میں کہا جا رہا بار بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی، آپ اس کی تلاوت کریے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے، پناہ دے دو. کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے. یہی تو کلام ہے، انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی. یہی وہ کلام ہے، جناتوں نے سنا ایمان لے آئے. یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں کہا گیا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. یہی ہدایت ہے، هُوَ الْهُدَى وَمَا سِوَاهُ ضَلَالٌ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے گمراہی ہے. هُوَ النُّورُ وَمَا سِوَاهُ ظُلُمَاتٌ.
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے تاریکی ہے. هو الحق وما سواہ باطل، یہ حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے. هو الاستقامہ وما سواہ زیغ، یہ استقامت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کجی ہے، ٹیڑھ ہے. ولا يلتمسون هنا وهناك الا بدعا واهواء يحسبها الظمآن ماء، اسے چھوڑ کر کے جو بھی دنیا والے تلاش کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، خواہشات ہے، دو ہی چیزیں ہوگی. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، هما طریقان، دو ہی راستے ہیں، یا تو نبی کی اطاعت اتباع والے راستے پر چلیں گے، یا تو قرآن کی ہدایت والے راستے پر چلیں گے، یا پھر اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، اپنے خواہش کے غلام ہوں گے، اپنی خواہش کو آدمی اپنا معبود بنائے گا. ہمیں دیکھ لینا چاہیے کیا کر رہے ہیں. نبی سے کہا جا رہا، نبیوں کے سردار سے کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ جو علم آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہے. کہا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں قرآن سنائیے، قوم کو، مشرکین کو یہ اگر طلب کریں امان دے دیجئے تاکہ اللہ کا کلام سنیں، یہ جانتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں. تو قرآن نہیں ہے تو سمجھیے علم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہے. تو نبی سے کہا جا رہا ہے اگر یہ علم آنے کے بعد آپ نے بھی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی کارساز اور دوست آپ کا ہوگا. تو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اگر ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ عصا ہے، یہ معجزہ تھا، اس سے سہارا بھی لیا کرتے تھے، ٹیک بھی لگایا کرتے تھے، پتے بھی جھاڑ لیا کرتے تھے بکریوں کے لیے، اس سے دریا میں راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، وہ بڑا اژدہا بھی بن گیا. ہم سے بھی سوال ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کی جیب میں کیا ہے؟ ان کے دل میں کیا ہے؟ کس کی تصویر بسا کے رکھی ہے؟ قرآن کی محبت ہے، حدیث کی محبت ہے، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، پتنگ کی ڈور ہے، کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. ہم قوم اقرا ہیں، ہمارے لیے کہا گیا، دنیا والے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے؟ رائٹ ہے، اسے چاہو لو چاہو نہ لو. ہمیں کیا کہا گیا؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ صرف رائٹ نہیں ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے. ایجوکیشن سیکنگ نالج از obligatory upon every مسلم، یہ فرض ہے، فرض چھوڑا نہیں جاتا، اسے نیگلیکٹ نہیں کیا جاتا، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. تعلیمی میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے تھا، اسے پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، اس میں تدبر کرتے، دنیا بھر کا سکون اس میں ملے گا. ہر لمحے آپ کو لگے گا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پڑھتے اسے، آپ تلاوت سنتے، مسجد میں آتے، آپ کو لگتا کہ ہاں امام صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے، میرے سوال کا جواب مل گیا، میرے مسائل کا حل مل گیا. لیکن ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں. شکوہ سنجے گردش دورہ شدی اے چو شبنم بر زمیں افغندئی. علامہ اقبال نے کہا شبنم کی طرح، اوس کی طرح زمین پر پڑے ہیں، جو بھی آتا ہے ٹھوکروں میں کر کے چلتا ہے، قدموں سے مارتے ہوئے ٹھکراتے ہوئے چلا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک زندہ کتاب ہے، زندگی بخشنے والی کتاب ہے، جسے روح کہا گیا، جو انقلاب برپا کر دیتی ہے. اسے چھوڑ کر کے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسے لازم پکڑیں. جو بچے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں آگے بڑھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں نے کہا تھا البدایۃ لیست ہی القصہ، ابتدا میں کہا تھا پتہ نہیں یہ کیا کام کرے. اگر ہم حوصلہ افزائی کریں گے اپنے بچوں کی، اپنے گاؤں کے بچوں کی، انہیں موٹیویٹ کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان میں اچھے خیالات آئیں گے، جذبات آئیں گے، پھر وہ کام کریں گے. ہم ہی اگر ان کا حوصلہ پست کریں گے اور ان کی شان نہیں بڑھائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں تو باہر جا کے کیا کریں گے؟ پہلے ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے بچے ہیں، اپنے مکتب کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی مسجد کے امام کی خدمت کرنا، ان کی قدردانی کرنا، ان کی تنخواہ ٹھیک رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری. ان چیزوں کی قدر کریں گے تو پھر اس میدان میں لوگ آگے بڑھیں گے، ہمارے بچے آگے بڑھیں گے. اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر وہی چیزیں رہے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو شقاوت جمع نہیں ہو سکتی قرآن کے ساتھ. اگر ہم نے قرآن کو لازم پکڑا ہے
تو انشاءاللہ کبھی شقی اور ناکام نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز، لا یجتمع الشقاء مع بر الوالدین، اگر ہم والدین کے فرما بردار ہیں تو کبھی دنیا میں شقی نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے، فیل نہیں ہو سکتے۔ وبرم بوالدتی دلیل، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، والدہ کا، والدین کا کوئی فرما بردار ہے تو ناکام نہیں ہوگا۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے اگر دنیا چاہیے والدین کو پکڑ لو، ان کی خدمت کرو، انہیں مناؤ، انہیں راضی کرو، یہ اگر راضی ہو گئے، ان کے دل سے دعا نکل گئی، دنیا میں پھلو گے پھولو گے۔ اور اگر دین چاہیے اپنے استاذ کو پکڑ لو، علماء کو پکڑو، اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑو، دونوں چاہیے دونوں کو پکڑ لو۔ آج دونوں سے ہم دور ہیں۔ ہمیں جانوروں کا احترام کرنا، خیال کرنا، لحاظ کرنا سکھلایا گیا۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، اچھی طرح ذبح، ہر چیز میں احسان لکھ دیا گیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ذبح کرنا تو بھی اچھی طرح ذبح کرو۔ یہاں جانور کا احترام کرنا، خیال کرنا، لحاظ کرنا سکھلایا گیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، والدین کا خیال نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے، بوڑھے والدین کا خیال نہیں کرتے، انتظار میں رہتے کب لاش اٹھے گھر سے، جس دن انہیں دفن کریں گے اپنا دل بھی ان کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ یہ عظیم دولت ہے، ان کے سائے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے۔ جس دن ان کا سایہ اٹھ جائے گا پھر پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت ہم نے کھوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق ملا کر کے بیان کیا ہے، فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، بہترین سے بہترین سلوک، بہترین سے بہترین تمہارے جملے اگر کسی اور کے لیے بولتے ہو، بہترین کھانا اگر کسی اور کو کھلاتے ہو، بہترین لباس کسی اور کو پہناتے ہو، سب سے پہلے اس کے مستحق حقدار تمہارے والدین ہیں۔ کسی بڑے باس کو جملہ لکھنا ہو، لیٹر لکھنا ہو، کسی نیتا کو لکھنا ہو، بہت خیال کرتے ہیں کہاں پہ انورٹڈ کاما لگے گا، کہاں پہ فل اسٹاپ لگے گا، کون سا لقب استعمال کرنا ہے، موسٹ ریسپیکٹفلی لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے۔ یہاں یہ ساری چیزیں استعمال ہونی چاہیے، یہاں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ادب کے دائرے میں ان سے بات کرنا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑے باس ہیں اللہ رسول کے بعد۔ کیا ہمیں فکر ہے؟ تو اگر ہم والدین کے خدمت گزار ہوں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے دنیا و آخرت میں۔ اسی طرح دعا اگر ہم کریں گے، میرا وقت مکمل ہو رہا، آدھا گھنٹہ کہا گیا تھا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک دو بات کہہ کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ اگر ہم دعا کریں گے، آج ہم ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، کوئی مزار پہ جاتا ہے، کوئی بابا کے پاس جاتا ہے، کوئی عامل کے پاس جاتا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ ایک دعا کا تذکرہ میں کرتا ہوں، بے شمار دعائیں قرآن میں اصحاب کہف کا کہا گیا، ہر جمعے کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کرو، ان کی دعا کا تذکرہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اسے پڑھیے آپ۔ ایک دعا کی وجہ سے ان کی اور بھی قربانیاں، اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا، اور کس شان سے سورج بھی جاتا ہے تو کرنیں ان پہ نہیں ڈالتا، انہیں تکلیف نہ پہنچے، ان کی کروٹ بدلنے کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ ان کے نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ عاملین کیا کرتے ہیں، نام بھی بتلاتے ہیں، نام لکھ کے رکھو گے یہ علاج ہوگا، قرآن نے نام نہیں بتلایا، قرآن نے دعا کا تذکرہ کیا، ان کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ قربانی میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی عمر کا جانور بکری بکرا نہیں چلتا ہے، ہماری مین جوانی ہے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 3 دن کا وقت ہے قربانی ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں، ہر چیز میں ایک وقت ہے، ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ تو ایک دعا، اس کے علاوہ کتنی دعائیں، قرآنی دعائیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ خیالات آتے ہیں، بہترین جذبات آتے ہیں، دل کے خیالات آتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے پورا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم رب کے دروازے پر آ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، سب سے پہلے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہمیں کیا کرنا ہے، ادھر آنا ہے، اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ کلما ضاق صدرک اذهب الی ربک، اپنے رب کی طرف آئیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں آپ کی طرف اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو، کوئی مسئلہ ہو اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور یہ کہیں عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، اصل خطاب حضرت مولانا صاحب کا ہونا ہے،
اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں کہی گئی اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرمائے، صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو کامیاب فرمائے، شقاوت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ آمین۔ رب العالمین۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید حافظ محمد ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے سروں پر دستار باندھی جائے۔